سر انفیکٹ یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ اگرچہ ہم بڑے خوش ہیں کہ امریکہ جیسا بڑا ملک اس وقت سپر پاور ہے، ان کی جانب سے یہ انیشیٹو لیے جانا کہ سیز فائر ہوئی، پھر مسئلہ کشمیر کو ازال کرنے کے حوالے سے ٹرمپ صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی کہ جی وہ چاہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے، بٹ سر یہ بھی تو حقیقت کہ اس ریجن کے اندر ہندوستان امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تو ہمیں اس بات سے کتنا خوش ہونا چاہیے اور کتنا پریشان ہونا چاہیے کہ بہرحال امریکہ اس خطے میں جو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ اس کے انٹرسٹ کو زیادہ اہمیت دے گا بجائے یہ کہ پاکستان کو فیور کرے یا امپارشلی سارے معاملے کو دیکھے، تو کتنا ہم خوش ہوں کتنا پریشان ہوں، اس حوالے سے آپ کے سر کو انالیسس؟ جی دیکھیے، ہم آنکھیں بند کر کے تو میڈیشن یا کوئی کردار جو ہے قبول تو نہیں کریں گے نا امریکہ کا، تو اس لیے ہم نے تو ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، پاکستان کا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے کہ اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا ڈسپیوٹ حل ہونا چاہیے، اس میں وی کین آلسو ویلکم میڈیشن، لیکن میڈیشن کے لیے یو ول بی نیڈنگ این آنیسٹ بروکر، وہ اگر امریکہ کردار ادا کریں گے تو ہمیں ایکسیپٹیبل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، وہ تو ظاہر سی بات ہے، اس میں کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں رہتی جہاں تک ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں۔ جی اور یہ جو ریسنٹ انیشیٹو چین کی جانب سے لیا گیا کہ اروناچل پردیش کے کچھ 27 مقامات کو انہوں نے چینی نام دے دیا ہے، گویا کہ جس کے اوپر بھارت کا کلیم ہے، تو لگ رہا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان بھی اب سچویشن ٹینس ہونے جا رہی ہے، تو سر اگین 3 نیوکلیر پاورز، پاکستان، بھارت، پھر ساتھ میں چین، تو اگر یہ ٹینشن تھوڑی سی اور لیول بڑھتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک اپرچونٹی کو دعوت دے سکتا ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں دنیا میں زیادہ فکر مند ہو کہ جو اس ریجن کے اندر ڈسپیوٹس ہیں اب ان کو ونس فار آل حل ہونا چاہیے، تو یہ کوئی اپرچونٹی لے کے آ رہا ہے ہمارے لیے سر کہ نہیں؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، یہ کوئی چائنیز انیشیٹو تو میں نہیں کہوں گا، یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، انہوں نے اروناچل پردیش جو ہے وہ تبت کا حصہ سمجھتے ہیں اور انہوں نے جو ری نیمنگ ہے تو وہ تو کر رہے ہیں، ایک پروسیس نیا تو ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی یہ فوراً جو ہے پہلگام واقعے کے بعد اگر یہ ہوتا ہے اور پاکستان انڈیا کے درمیان جو سیز فائر ہوا ہے اس کے بعد اگر یہ چیز سامنے آئی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن چائنا نے تو یہ پروسیس پہلے سے شروع کیا ہوا ہے اور ان کا وہ حق ہے، تو اس میں چائنا اور انڈیا کے درمیان اس معاملے میں مذاکرات بھی ہوتے رہے، یہ جو بارڈر ہے اس کی لینتھ کتنی ہے، تو یہ ہے، اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ انڈیا یہ احساس کرے کہ جو ڈسپیوٹس ہیں ان کا ٹیبل پہ حل ہونا چاہیے۔ اور لاسٹلی سر یو این کا رول آپ نیئر فیوچر میں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بہرحال وہ عالمی فورم ہے جہاں بھی چیزیں پڑی ہیں، بٹ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں شاید امریکہ جیسا ملک ڈسپیوٹ کو ریزالو کروا پائے بٹ اس فورم پہ جا کے چیزیں ریزالو نہیں ہو پائیں گی؟ نہیں، یو این تو اتھینٹسٹی دیتا ہے، یو این اتھینٹسٹی امریکہ کے ایکشن کو بھی دیا، مثلا افغانستان 9/11 کے بعد امریکہ کا افغانستان میں جانا اس کو یو این اپروول تھی، لیکن امریکہ جب عراق میں جا رہا تھا وہ یو این کی سپورٹ چاہ رہا تھا، اس کو یو این سپورٹ نہیں ملی، تو لہٰذا افغانستان میں اس کا آنا جسٹیفائڈ تھا، اس کی یو این کی اپروول تھی انڈر چیپٹر 7 آف دا یو این سیکورٹی کاؤنسل ڈیسیژن، لیکن عراق میں وہ گیا تو وہ آکوپیشن کہلایا، وہ اس میں امریکہ لیجیٹمیسی کلیم نہیں کر سکتا اور وہ اس کو آج تک لیجیٹمیسی نہیں ملی اس کے ایکشن، تو اس لیے یو این جو ہے وہ اتھینٹیکیٹ کرتا ہے۔ یو این کون ہے؟ یو این میں اور آپ ہیں، یو این پاکستان، انڈیا اور باقی جو 193 ممالک اس کے ممبرز ہیں وہ ہیں، اور اس میں جو الٹیمیٹلی جو پیس اینڈ سیکورٹی ایشوز ہیں ان کا ڈیسیجن یو این سیکورٹی کاؤنسل کے 15 ممبر کرتے ہیں، جن میں 5 پرماننٹ ممبرز، تو یہ ایک سسٹم ہے جو ایوالو ہوا 1945 میں آفٹر دا ڈسٹرکشن آف دا سیکنڈ ورلڈ وار، تو یہ ایک جو ہے انٹرنیشنل سسٹم ایوالو ہوا سیکورٹی، پیس اور سیکورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے، تو اس لیے یو این اسی وقت حرکت کرے گا جب پارٹیز جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہوں گی، اس وقت انڈیا جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور آئرنی یہ ہے کہ انڈیا یو این سیکورٹی کاؤنسل کا پرماننٹ ممبر بھی بننا چاہتا ہے، آپ دیکھیے کتنا بڑا ایک وہ آئرنی ہے کہ انڈیا یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز پہ تو امپلیمنٹ نہیں کرتا لیکن وہ اس کا پرماننٹ ممبر ہونا چاہتا ہے، تو یہ بھی دنیا جو ہے اس بات کو بھی نوٹس کرے، اور پاکستان نے بھرپور طریقے سے سنس 92 یہ ایشو جو چلا ہے
اس کو سیکورٹی کونسل ایکسپینشن کے سلسلے میں، تو پاکستان اس میں فور فرنٹ پہ رہا، اور ہم نے ان کو اسی بیس پہ ہم نے یو این کے فورم پہ بھی مات دی ہے. جی. اور لاسٹ کمنٹ سر، ہندوستان نے تو انڈس واٹر ٹریٹی کو گویا کہ سسپینڈ کیا ہوا ہے، بٹ ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کی اسٹیٹمنٹ آپ نے بھی سنی ہوگی کہ اس ادارے کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ دونوں ممالک کی آپس میں طے کریں گے. تو سر اگر اس دوران یہ سسپینڈ رہتا ہے اور پانی بھی روکا جاتا ہے اور ہم تو اس کو ایکٹ آف وار ڈکلیئر کر چکے ہیں، تو پھر آپ کو سچویشن کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ پھر تو ظاہر ہے سچویشن کوئی اچھائی کی طرف تو نہیں جائے گی، اس میں ٹینشن بڑھے گا اور یہ بہت خطرناک ہوگا. اور پاکستان نے اپنا جو ہے وہ موقف تو بیان کر دیا کہ اگر ہمارا پانی روکتے ہیں تو اٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز این ایکٹ آف وار. وہ جو ہے کیونکہ اگر وہ پاکستان کو پانی نہیں ملے گا، اس کا مطلب واٹر از لائف، وہ ہماری لائف لینا چاہیں گے تو بظاہر ہم اپنی لائف ایسے تو نہیں دیں گے، تو ہم کو ایک لائف اس کے بدلے میں لے کے بھی جائیں گے نا، تو وہ تو پھر ظاہر ہے کہ انڈیا کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا.